پاکستانی طلباء اور طالبات جو کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں، خصوصاً اسکالرشپ میں جن کی دلچسپی ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ اور پی ایچ ڈی کے کینیڈا کے اندر ہمارے پاکستانی طلباء. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہیں. کینیڈا میں ایسی کون سی چیزیں ہیں ریسرچ کلچر کے حوالے سے جو ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے اٹریکشن کا باعث بن سکتی ہیں؟ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، اس میں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ان کو فنڈنگ مل جائے فار دیئر گریجویٹ اسٹڈیز. ایڈمیشن کے لیے انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ اور پی ایچ ڈی کے لیے ان کے پاس کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے، تعلیمی قابلیت کیا چاہیے، اور وہ کون سے طلبہ ہیں جو کینیڈا میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جو گریڈ اسٹڈیز کے لیے ہیں، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی دونوں کے لیے، اس میں سپروائزر کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ضروری ہوتی ہے. پاکستان سے دیکھنے والے طلبہ اور طالبات کی رہنمائی فرمائیں کہ ماسٹرز ڈگری ان ریسرچ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی، اس کے لیے ان کے پاس کیا اسکل سیٹ اور کوالٹیز ہونی چاہیے؟ جو ریسرچ اسٹڈیز ہیں نا، یا ماسٹر یا پی ایچ ڈی میں جو ایڈمیشن ہے، اس کے لیے ٹیچنگ میٹر نہیں کرتی. یہ جی پبلیکیشنز ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں، اسپیشلی جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپرچونٹی کو ہنٹ کر رہے ہیں. کیا کینیڈا میں پی ایچ ڈی اور کوئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی ہیں، اور آگے پھر جو سٹیزن شپ ہے وہاں کی شہریت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے؟ جی یہ سوال ہر انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، کہ ماسٹرز پی ایچ ڈی کے بعد کیا ہوگا. تو کینیڈا میں ماسٹرز پی ایچ ڈی کے بعد جی ہاں آپ کو ملازمت کی اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی یہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں کہ پاکستانی ریسرچ کلچر اور کینیڈا کے ریسرچ کلچر میں کیا چیزیں مختلف ہیں؟ کینیڈا میں ہمارے پاس پروگرامز ہیں جہاں پہ وہ میچنگ ہے کہ انڈسٹری کچھ اپنی کنٹریبیوشن لائے گی ڈالر ویلیو میں، گورنمنٹ اس کو میچ کرے گی، تو وہ ریسرچ ایٹ دا اینڈ انڈسٹری کو فائدہ دے گی. اس وقت ریسرچ کی ڈائریکشن کیا ہے، اور اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ کن ایریاز میں ریسرچ کے زیادہ مواقع آپ کو نظر آتے ہیں؟ ترجیحاتی بنیادوں پہ وہ کن ایریاز کو پروب کریں، انویسٹیگیٹ کریں؟ ریسرچ پروگرامز ہیں نا، اٹ اسٹارٹس ود اے سپروائزر. تو سب سے پہلے میرا جو ایڈوائس ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو دا پوٹینشیل سپروائزرز اینڈ شیئر یور ریسرچ انٹرسٹ. واٹ آر یور کیریئر گولز؟ جی ناظرین، آج ہارٹ ٹو ہارٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ خوش آمدید. ہارٹ ٹو ہارٹ پوڈ کاسٹ میں میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا بھر سے سکسیس سٹوریز، کامیاب لوگ، اکیڈمکس، ریسرچرز، انسپریشنل اینڈ موٹیویشنل اسپیکرز، پروفیسرز اور دیگر شعبۂ زندگی سے کامیاب لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھاؤں اور ان سے ایسے سوالات کیے جائیں جہاں پہ ان کی کامیابیوں کے قصے بھی ہوں اور آپ کے لیے موٹیویشن بھی شامل ہو. گزشتہ دنوں میں نے یونیورسٹی آف لیسٹر، جہاں میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یہاں سے پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار کو مدعو کر رکھا تھا، جنہوں نے یو کے ایجوکیشنل لینڈسکیپ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، اور یہاں پی ایچ ڈی کے اور دیگر جو مواقع ہیں، جو ریسرچ اسکالرشپس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مدعو کر رکھا ہے کینیڈا سے پروفیسر ڈاکٹر اعتزاز فاروق، جو سن آف سوائل ہے، پاکستانی ہے، اور کینیڈا کی یونیورسٹی پرنس ایڈورڈ آئلینڈ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ ڈین ہیں، سینٹر فار کلائمیٹ چینج اینڈ اڈیپٹیشن، اور پروفیسر ہیں. ٹاپ آف دا لائن ریسرچرز ہیں، اور ان کی ریسرچ کے ڈنکے کینیڈا سے لے کے پوری دنیا میں بجتے ہیں. اب تک 140 پیئر ریویو ریسرچ پیپرز تحریر کر چکے ہیں جو انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ ریسرچ جرنل میں پبلش ہو چکے ہیں. 8 کے قریب بک چیپٹرز لکھ چکے ہیں، اور 50 کے قریب انٹرنیشنل کانفرنسز میں اپنی یونیورسٹی اور کینیڈا کی نمائندگی کر چکے ہیں. $17 ملین کے قریب ریسرچ گرانٹس بھی اپنا نام کر چکے ہیں، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں
دو ابھی ریسنٹلی انہوں نے نیشنل لیول پہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے 2 اعزازات اپنے نام کیے ہیں. ان میں پہلا کنگز چارلز 3 کورونیشن میڈل 2024 ان کے نام ہوا ہے, اور دوسرا ان کو ممبر بنایا گیا ہے سوسائٹی کالج آف اسکالرز کا, اور از بیکم ممبر آف رائل سوسائٹی کالج آف اسکالرز کینیڈا 2024. بہت معروف نام ہے اپنی ریسرچ کے حوالے سے, ایکڈیمک اسکالرشپ کے حوالے سے, اور ان کا جو ایریا ہے وہ کام کر رہے ہیں اسمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز اور ٹیکنالوجی کے اوپر. اٹلانٹک کینیڈا کے اندر جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس تعارف کے ساتھ میں اپنے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ہارٹ ٹو ہارٹ. تھینک یو اسد بھائی, آپ نے انوائٹ کیا. یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے اور گریڈ سٹڈیز کے لیے باہر ادھر کینیڈا میں کیا مواقع ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ٹیک یور کوسچنس. جی ڈاکٹر صاحب, اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں, اور میرے ناظرین کے لیے آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں, خصوصاً پاکستانی طلباء اور طالبات جو کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ریسرچ کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں, اور خصوصاً اسکالرشپ میں جن کی دلچسپی ہے, چونکہ ظاہر ہے کینیڈا میں ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان اپنی سیلف فائنانس پہ پڑھنے کی استطاعت شاید نہیں رکھتا. تو ذرا رہنمائی فرمائیں کہ وہ کون سے مواقع ہیں انڈر گریڈ, پوسٹ گریڈ اور پی ایچ ڈی کے کینیڈا کے اندر ہمارے پاکستانی طلباء طالبات کے لیے. جی اسد صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے. جی بالکل, کینیڈا میں ہمارے جو گریڈ سٹڈیز کے مواقع موجود ہیں, جو بیسک سائنسز میں بھی ہیں, سوشل سائنسز میں بھی ہیں, انجینئرنگ میں بھی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہیں, اس کے ڈپینڈنٹ یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ رائز ہوتی ہیں. اور آبویسلی اپرچونٹیز کو گریب کرنے کے لیے کمپٹیشن ہے, اور اس کمپٹیشن میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ اپنی ریسپی اور اپنا پیکیج اچھی طرح آرگنائز کرتا ہے اور اس میں وہ جو اپرچونٹی ہے اس کو رائٹ اپروچ سے ہنٹ کرتا ہے, تو آبویسلی دیر آر چانسز کہ اس میں ان کو سکسیس ہو سکتی ہے. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. آپ تھوڑا سا آگے اسی بات کو بڑھاتے ہیں کہ ہمارا ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جب انتخاب کرتا ہے کسی ڈیولپ دنیا میں بیرون ملک تعلیم کا, تو وہ کینیڈا کا ہی کیوں انتخاب کرے, باقی یورپ میں, یو کے, امریکہ, آسٹریلیا میں وہ کیوں نہ جائے؟ اور اگر وہ ترجیح کینیڈا کو دے تو کینیڈا میں ایسی کون سی چیزیں ہیں ریسرچ کلچر کے حوالے سے جو ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے اٹریکشن کا باعث بن سکتی ہیں؟ یہ جی کینیڈا اور امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ, ان میں تعلیمی معیار میں تو نان سگنیفیکنٹ ڈفرینٹ ہے. آبویسلی انفراسٹرکچر ہے, فیسلٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے ریسرچ کو کر سکیں, فلرش کر سکیں, اپنی اپرچونٹیز کو دیکھ سکیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سکسیزفل ہو سکیں. اس میں جو ہمارے پاکستانی طلبات ہیں ان کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ where they can achieve funding to pursue their grad studies. تو اسی طرح کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, اس میں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ان کو فنڈنگ مل جائے فار دیئر گریجویٹ اسٹڈیز. تو اس وجہ سے میرے خیال میں, کیونکہ میں جب کینیڈا آیا 15 سال پہلے, تو میں نے ایک اسکالرشپ ون کیا اور ایک لیب کو جوائن کیا اور ایک ریسرچ پروجیکٹ کا حصہ بنا. تو آئی فیل لائک کہ اس میں جو اپرچونٹیز ہیں کینیڈا میں دے آر اویلیبل اور دے آر ایکولی گڈ لائک ادر کنٹریز. لیکن اگین یہ پرسنل چوائس بھی ہوتی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ امریکہ جانا چاہتے ہیں, برطانیہ جانا چاہتے ہیں, کینیڈا جانا چاہتے ہیں, آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو انفراسٹرکچر ہے, تعلیمی معیار ہے, اس میں سگنیفیکنٹ فرق نہیں ہے, وہ مور اور لیس دا سیم ہے. اٹ جسٹ بیسڈ آن دا پرسنل انٹرسٹ. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی اب رہنمائی فرمائیں بچوں کی کہ وہ جو اسپائرنٹس ہیں کینیڈا, آپ کے کینیڈا میں
ایڈمیشن کے لیے انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ اور پی ایچ ڈی کے لیے ان کے پاس کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے، تعلیمی قابلیت کیا چاہیے، اور وہ کون سے طلبہ ہیں جو کینیڈا میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آخر ان میں کون سی صلاحیتوں کا اسکل سیٹ کا ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ جو طریقہ کار کیا ہے ایک اسکالرشپ حاصل کرنے کا، ایڈمیشن حاصل کرنے کا اور کامیاب ہونے کا۔ یہ کینیڈا میں جی دو طرح کے اسکالرشپ ہیں، ایک جو ہیں وہ نیشنلی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں اور اس میں کچھ انٹرنیشنل پروگرامز بھی ہیں، جیسے بینٹنگ اسکالرشپ ہے، اس میں انٹرنیشنل اپلیکنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو میجورٹی پروگرامز ہیں جو گریڈ اسٹڈیز کے لیے ہیں، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی دونوں کے لیے، اس میں سپروائزر کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سپروائزر نے اپنے پروجیکٹس سے اسٹوڈنٹ کو ہائر کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو منیمم ریکوائرمنٹ فار دا میجورٹی آف دا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایکڈیمک گریڈز ہیں نا وہ 70% سے کم نہ ہو، یا آپ کا جی پی اے جو ہے 3 سے کم نہ ہو آؤٹ آف 4۔ تو جب آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں پھر آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں جانا ہے تو آپ کتنے پروڈکٹیو تھے ماسٹرز میں، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، آپ کی ایکسٹرا کریکولر کیا ہیں، آپ کی کوئی پبلیکیشنز ہے یا نہیں ہے۔ آبویسلی دوسرے ملکوں کے کینڈیڈیٹس کی طرح آپ بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہو، تو اس میں یہ سارا ملا کے جس میں آپ کے جو گریڈز ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں، پبلیکیشنز بھی میٹر کرتی ہیں، اور آپ کا جو ایکسٹرا کوریکولر ہے، کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ہولسٹک پیکج ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ پریزنٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں اور آپ کو سپروائزر ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس سپروائزر کے پاس ایکٹیو پروجیکٹ ہے جس میں فنڈنگ ہے، تو دیٹ میکس اٹ ویری ایزی کہ وہ سپروائزر آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور اس میں جب وہ ایکسیپٹنس کر دیتا ہے دین دا ایڈمیشن پروسیس اسٹارٹ اینڈ دے ول آسک فار 2 references or 3 references who the candidate has worked with before، اور باقی جو سارے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہے، جس میں سپروائزر کی طرف سے کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے آپ کو وہ 2 سال کے لیے ماسٹرز کے لیے اور 4 سال کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے یا کرتی۔ میں اب یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ پی ایچ ڈی کے لیے خصوصاً ریسرچ بیسڈ جو ڈگریز ہیں، ماسٹرز یا پی ایچ ڈی، اس کے لیے آپ کن اسٹوڈنٹس کا انتخاب کرتے ہیں؟ ذرا یہ پاکستان سے دیکھنے والے طلبہ اور طالبات کی رہنمائی فرمائیں کہ ماسٹرز ڈگری ان ریسرچ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی، اس کے لیے ان کے پاس کیا اسکل سیٹ اور کوالٹیز ہونی چاہیے، خصوصیات ان کے پاس، ایکڈیمک پروفائل ان اے وے کیا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ ان کو ریسرچ میں آسانی سے ایڈمیشن اور اسکالرشپ میسر ہو سکتا ہے کینیڈا کے اندر؟ جی آپ کا یہ سوال پچھلے سوال کی ہی کنٹینویشن ہے، تو شارٹ آنسر یہ ہے کہ جتنے بھی ریسرچ بیسڈ ماسٹر اور پی ایچ ڈی پروگرام ہیں ان میں نارملی فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے اور اسکالرشپ ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کے لیے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا معیار ہے، کیا صلاحیتیں ہیں، تو یہ ایک پیکج ہے، اس میں آبویسلی آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر کرتی ہے، آپ کے ایکڈیمک جی پی اے میٹر کرتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ میٹر کرتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز میٹر کرتی ہیں، اور ریسرچ پروڈکٹیوٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس میں آلسو ورک ایتھکس اینڈ پروفیشنلزم۔ تو یہ ایز اے پیکج ایک ریسپی بناتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، اور اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو اس میں جو سب سے ایزی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ ٹاک ٹو دا سپروائزر فرسٹ، تو شیئر دا آئیڈیاز، شیئر یور ریسرچ انٹرسٹ بیفور یو گو ٹو فار۔ تو اس میں جو سپروائزر کے پاس ایکٹیو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر آپ کی انٹرسٹ ان انٹرسٹ سے میچ کرتی ہے تو اٹ میکس اٹ ایزیئر فار دا سپروائزر ٹو ایکسیپٹ۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انٹرسٹ میچ نہیں کرتی دین لک فار اندر سپروائزر ہو از ریسرچنگ ان یور ایریا اینڈ ریچ آؤٹ ٹو دیٹ پرسن۔ تو جب آپ اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، آبویسلی اگین یو ڈیولپ اے شارٹ پرپوزل،
you try to connect your research with that person's and supervisor's research, have a chat with that supervisor, and obviously if everything matches up تو اس میں وہ اگری کر جاتے ہیں کہ ان کے پاس اسکالرشپ ہے اور ایکٹیو پروجیکٹ ہے اور وہ آپ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے. عام طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا جاتا ہے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن خصوصی طور پہ جب کوئی لینے کا خواہش مند ہو کہ کیا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کے لیے کینڈیڈیٹس کے پاس اپلیکنٹس کے پاس ریسرچ پبلیکیشنز کا ہونا ضروری ہے اور ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہو, یا فریش جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ماسٹرز اور ایم فل وہ بغیر پبلیکیشن یا ٹیچنگ ایکسپیرینس کے بھی پی ایچ ڈی کے اندر کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جو ریسرچ اسٹڈیز ہیں نا یا ماسٹر یا پی ایچ ڈی میں جو ایڈمیشن ہے اس کے لیے ٹیچنگ میٹر نہیں کرتی. یہ جی پبلیکیشنز ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں, اسپیشلی جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپرچونٹی کو ہنٹ کر رہے ہیں. یہاں کینیڈا میں ہم ماسٹر جو ہوتا ہے دیٹ از ٹریننگ, تو جو پی ایچ ڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپرچونٹی سیک کر رہے ہیں تو اگر آپ کی کچھ پبلیکیشنز ہیں تو دیٹ گیوز اے سپروائزر اے کانفیڈنس دیٹ یو نو ہاؤ ٹو ریسرچ, یو نو ہاؤ ریسرچ ورکس. تو ماسٹر میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. ماسٹر میں سپروائزر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ انڈر گریڈ سے آ رہا ہے اور اس کو ٹریننگ چاہیے ہے, اور اس میں اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ اس کی پہلے پبلیکیشنز ہوں. تو پبلیکیشن از این ایسٹ, تو اسپیشلی ان کیس آف پی ایچ ڈی. تو اگر کسی کی ماسٹر ایڈمیشن سے پہلے کہ انہوں نے کوئی انڈر گریجویٹ پروجیکٹ کیا اور اس میں انہوں نے پبلش کیا ہے, دیٹ از این ایسٹ دیٹ, اور وہ سپروائزر کو ایک پلس ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے انڈر گریڈ میں اتنا ٹرینڈ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ریسرچ ہاؤ ریسرچ ورکس, واٹ از ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ. تو اس میں اس نے اپنے ریسرچ کویسچنز کیسے بنانے ہیں, ریسرچ ہائپوتھیسس کیسے بنانا ہے, تو وہ سپروائزر کے لیے آسان ہو جاتا ہے ایسے کینڈیڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنا جس کا پرائر پبلیکیشن ایکسپیرینس ہوتا ہے. ویری نائس. ایک امپورٹنٹ کویشچن ڈاکٹر صاحب جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اور ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا کینیڈا میں پی ایچ ڈی اور کوئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہیں اور کینیڈا میں ملازمت آسانی سے مل جاتی ہے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد, اور آگے پھر جو سٹیزن شپ ہے وہاں کی شہریت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے امپلائمنٹ کے بعد؟ ذرا اس حوالے سے بھی کلیریفائی کریں اور ہمیں انفارم کریں. جی یہ سوال ہر انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ, کہ ماسٹرز پی ایچ ڈی کے بعد کیا ہوگا. تو کینیڈا میں ماسٹرز پی ایچ ڈی کے بعد جی ہاں آپ کو ملازمت کی اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں اور گورنمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو شہریت بھی مل جاتی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے گریڈ اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر بیسڈ آن دا اویلیبلٹی آف دا گورنمنٹ پروگرام تو آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے, ساتھ ہی آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے, دین یو بیکم ایلیجیبل ٹو اپلائی فار پرماننٹ ریزیڈنسی. تو میں اپنی مثال دیتا ہوں. بیک ان 2008 میں گریڈ اسٹوڈنٹ آیا تھا, میں نے ماسٹر کیا, کچھ دیر جاب کی, پھر پرماننٹ ریزیڈنسی ہو گئی, پھر پی ایچ ڈی کی, پی ایچ ڈی کے فوراً بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہوا, ایسوسیٹ ہوا, فل پروفیسر ہو گیا. اور مطلب یہ ساری سیڑھیاں ٹائم کے ساتھ بندہ چڑھ جاتا ہے. تو اس میں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو محنت ہے نا اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے. کہ جو بھی اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے, اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے اور اس کے کیریئر گولز ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو اس میں وہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اینڈ دا ڈاٹس گیٹ کنیکٹڈ ایونچولی. تو یہ ایک جرنی ہے, ایوری باڈی گیٹس تھرو اٹ. اور میرے پاس اپنے گروپ میں بہت سارے اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل تھے, وہ گریجویٹ ہوئے, جابس ملیں اور اب وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں. تو جی تو شارٹ آنسر یہ ہے جی کہ یہاں پہ شہریت کے بھی مواقع ہیں اور جابس کے بھی مواقع ہیں. آپ کا مجھے پتہ ہے پاکستان سے تعلق ہے اور آپ نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ نے تعلیم حاصل کی,
آپ پاکستانی ریسرچ کلچر سے بھی بخوبی آگاہ ہیں. گزشتہ 15 سالوں سے آپ کینیڈا میں مقیم ہیں اور ساری انٹرنیشنل ریسرچ لینڈسکیپ پہ آپ کی گہری نظر ہے. ذرا یہ ہمارے ریسرچ اکیڈمکس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی یہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں کہ پاکستانی ریسرچ کلچر اور کینیڈا کے ریسرچ کلچر میں کیا چیزیں مختلف ہیں. واٹ از اٹ دیٹ سپریٹس دا ریسرچ ان کینیڈا فرام دا ریسرچ ان پاکستان؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دس از این ایکسلنٹ کویسچن. میرے خیال سے جو کینیڈا اور پاکستان کا ریسرچ کلچر ہے نا جی, وہ سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہے. جو ہم یہاں کینیڈا میں ریسرچ کرتے ہیں تو فار دا موسٹ پارٹ یہ ایک نا بڑا بیلنس ہوتا ہے فنڈامنٹل اور اپلائیڈ ریسرچ میں. جب ہم اپلائیڈ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو یوزلی وی آر ورکنگ ود اے پارٹنر ہو از فیسنگ اے پرابلم. تو ہم ایک پرابلم سالونگ اسٹریٹجی اس پرابلم کے اراؤنڈ ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ جو بیلنس ہے نا فنڈامنٹل اور اپلائیڈ کا, یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ اگر آپ کی ریسرچ یوز ہی نہیں ہو رہی تو واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک. تو جو انفارچونیٹلی جو میری آبزرویشن ہے کہ پاکستان میں ہمارا نا یہ بیلنس موجود نہیں ہے. تو میجورٹی آف آور ریسرچ از فنڈیڈ بائی دا گورنمنٹ. تو یہاں پہ کینیڈا میں ہمارے پاس پروگرامز ہیں جہاں پہ وہ میچنگ ہے کہ انڈسٹری کچھ اپنی کنٹریبیوشن لائے گی ڈالر ویلیو میں, گورنمنٹ اس کو میچ کرے گی, تو وہ ریسرچ ایٹ دا اینڈ انڈسٹری کو فائدہ دے گی. تو ہمارے ہاں جو اگر ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انڈسٹری کو انگیج کرنا ہوگا. تو ہماری جو یہ بیلنس ہے اس کو اچیو کرنا ہوگا کہ ہمیں فنڈامنٹل ریسرچ چاہیے ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ چاہیے ہے, ہمیں انڈسٹری سپورٹ چاہیے کہ جس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں جو کہ ایک انڈسٹری فیس کر رہی ہے, ایک کمیونٹی فیس کر رہی ہے, ایک اسٹیک ہولڈر فیس کر رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اس پرابلم کو سمجھتے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ ایک نا پرابلم سالونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, پلان اے بی سی. تو پھر آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس ڈسکشن کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا سلوشن آپ کو ہیلپ کرے گا. تو میرا خیال کہ یہ جو فنڈامنٹل اور اپلائیڈ کا بیلنس ہے اور انڈسٹری انگیجمنٹ ہے نا, دیٹ از مسنگ ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان. تو اس کو اچیو کر لیا جائے اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ جنریشنز ہیں, ان کو اپلائیڈ ریسرچ کی طرف لایا جائے. آئی تھنک اس میں جو ایٹ دا اینڈ ان کو بھی فائدہ ہوگا, ان کی امپلائیبلٹی بھی بڑھے گی, اور ایٹ دا اینڈ وہ ایک اسکلڈ فورس ہوں گے کہ جن کو پتہ ہے کہ پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی میں ریسرچ میں سپروائز کر چکے ہیں, اور ان میں سے پاکستانی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ بھی ذرا سننے والوں کو آگاہ کریں کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس باقی ملکوں کے طلباء اور طالبات سے کس طرح مختلف ہیں. کیا یہ زیادہ صلاحیت والے ہیں, زیادہ کمٹمنٹ شو کرتے ہیں؟ ان میں آخر کوئی کٹنگ ایج ایڈوانٹیج ہے, یا ایسی کوئی ان میں آپ نے ڈفرینٹ خصوصیات دیکھی ہیں بنسبت وہ طلباء اور طالبات جو دیگر ملکوں سے آتے ہیں؟ ذرا اس پہ ہمیں بریف کریں. جی, یہ پچھلے 8-9 سال میں نے کوئی 30 سے زیادہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس انکلوڈنگ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو گریجویٹ کیا ہے انڈر مائی سپرویژن. تو وہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے. تو جو دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے نا یہ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے, کیونکہ کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے, نئے کلچر میں سیٹل ہونا. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں جو افیکٹو مینٹرشپ ہے نا, اس کا بڑا رول ہے. کہ ایز اے سپروائزر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جب وہ آئیں ان کے ساتھ بیٹھوں, ان کو سمجھاؤں کہ واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈاؤنٹس. تو کلچرلی کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں, کیا نہیں ایکسیپٹیبل ہیں, بیکاز دیٹ از اے پارٹ آف دا ٹریننگ. تو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. بیک ان 2008 جب میں ٹورانٹو میں لینڈ ہوا تو دیٹ واز December 23rd. رائٹ. تو بینگ اے ولیج بوائے
تو میرے لیے وہ بڑا گیم چینجر تھا اور نائٹ میئر تھا کہ اٹ واز ٹو کولڈ ٹو اسٹارٹ ود. اٹ واز اسنو اسٹارم, ٹیمپریچر -27 تھا, تو اٹ ٹوک می اے وائل ٹو گیٹ تھرو دس. تو جو ٹریننگ ہے نا وہ جی مینٹرشپ اور ٹریننگ یہ بڑا ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹ جہاں کا بھی ہو, میرا یہ ماننا ہے کہ جب وہ آتا ہے, محنت کرتا ہے, تھوڑا سسٹم میں کلچر میں انٹیگریٹ کرتا ہے, دین دیٹ از دا کی ٹو سکسیس. تو اس میں افیکٹو مینٹرشپ ڈز پلے اے رول. تو دوسرا یہ ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے برائٹ ہوتے ہیں پاکستان سے, اور یہ کمپیٹ کرتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں, لیکن جو ان کو گائیڈنس اور ٹریننگ اور سپورٹ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ وہ جس کلچر سے آتے ہیں وہ ایک نئے کلچر میں سیٹلمنٹ, ایڈجسٹمنٹ, دیٹ ٹیکس اے ٹائم, اینڈ آلسو لرننگ اے نیو کلچر. تو وہ تھوڑا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے کبھی. تو بٹ افیکٹو مینٹرشپ ڈز ہیلپ ود دوز کائنڈ آف تھنگس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا. اب ہم گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں. ذرا ہمارے سننے والوں کو یہ بھی آگاہ فرمائیں کہ وہ کن ریسرچ ایریاز کا انتخاب کریں, کون سے مضامین کو, ریسرچ انویسٹیگیشن کو کس طرف ڈائریکٹ کریں, چونکہ آپ کی نظر بین الاقوامی ریسرچ ایریاز پہ ہے, آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں, انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی آپ شریک ہوتے رہتے ہیں. تو اس وقت ریسرچ کی ڈائریکشن کیا ہے, اور اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ کن ایریاز میں ریسرچ کے زیادہ مواقع آپ کو نظر آتے ہیں, ترجیحاتی بنیادوں پہ وہ کن ایریاز کو پروب کریں, انویسٹیگیٹ کریں, ذرا اس پہ بھی ہمیں آگاہ کریں. جی یہ کویسچن بڑا سبجیکٹیو ہے, کیونکہ نا جی یہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ کیریئر گولز ہیں, ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں, اور ڈفرینٹ ریسرچ انٹرسٹس ہیں فرینکلی. تو ہمارے ہاں جیسے میں نے یہ پہلے بتایا کہ سوشل سائنسز بھی ہے, یہ انجینئرنگ سائنسز بھی ہیں, نیچرل سائنسز بھی ہیں, آبویسلی فائن آرٹس, اور بہت سارے ڈسپلن ہیں جس میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں. تو کورس بیس پروگرامز بھی ہیں, ریسرچ بیس پروگرامز بھی ہیں. تو جو میرا ماننا ہے نا کہ جس چیز میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ ریسرچ کریں اور دل لگا کے کریں اور اس میں اپنا 100% دیں, تو دیٹ ول سیٹ یو اپ فار سکسیس. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. جب میں انڈر گریڈ میں ایڈمیشن لیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں, تو ایگریکلچر انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا. تو وہاں پہ یہ ایک نا کامن سوال ہوتا ہے کہ بھئی اس کا آگے اسکوپ کیا ہے. تو میں نے بھی ہمت کی, تو ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر احمد شفیع صاحب, تو ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری ڈگری کا اسکوپ کیا ہے. تو وہ مجھے کہتے کہ اعتزاز ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں جو بھی کرو نا, اور اس میں اگر تمہاری انٹرسٹ ہے نا تو اس میں اسکوپ ہے, اس کو تم اس میں سکسیزفل ہوگے. ضروری یہ ہے کہ محنت کرو اور انٹینشنز اچھی رکھو اور اپنا 100% دو. تو اس میں اٹ ریئلی ڈپینڈز کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یا پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں, واٹ دے آر لوکنگ ان ٹو اینڈ واٹ دیئر ریسرچ انٹرسٹس آر. تو وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے اس اپرچونیٹیز کو اپروچ کیسے کرنا ہے اور اس کو گریب کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک جنرل سا میرا اوور ویو ہے اس میں. تو یہ اس کا کوئی یس یا نو یا کوئی سرٹن ڈائریکشن نہیں ہے. Very nice. So again it really depends what students want to be in their professional life and personal life. ڈاکٹر صاحب بالکل, اب ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ کا آخری کویشچن, اور وہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. مجھے یقین ہے اب تک ہمارے سننے والے طلبہ اور طالبات نے بڑے انعماق سے آپ کی گفتگو کو سنا ہوگا, اور آپ کی جو انفارمڈ انسائٹس ہیں, ریسرچ, ایڈمیشن, اسکالرشپس, کینیڈا میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, ان سب پہ کان دھرا ہوگا. آخر میں ذرا یہ بتا دیں سننے والے ہمارے اسپائرنٹس کو, پاکستانی طلبہ اور طالبات کو, کہ واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, وہ کہاں سے شروع کریں اگر وہ کینیڈا میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں, اور خصوصاً ریسرچ ڈگری میں, ماسٹرز, ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, وہ کہاں سے پروسیس شروع کریں, اور تاکہ وہ ایک اچھا ہوم ورک کر کے
وہاں تک پہنچ سکیں اور اپنا داخلہ اور ساتھ اسکالرشپ بھی یقینی بنا سکیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دس از این ایکسلنٹ کوشچن. تو اس میں جو میری پرسنل ایڈوائس ہے نا فار دا کینڈیڈیٹس آؤٹ دیئر ہو آر لوکنگ فار دا گریجویٹ اپرچونیٹیز فار ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام، تو اس میں جتنے بھی ریسرچ پروگرامس ہیں نا اٹ اسٹارٹس ود اے سپروائزر. تو سب سے پہلے میرا جو ایڈوائس ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو دا پوٹینشیل سپروائزرس اینڈ شیئر یور ریسرچ انٹرسٹ. واٹ آر یور کیریئر گولس، واٹ یو وان بی. تو اس میں ہیو اے ڈسکشن ود دیٹ سپروائزر. تو اگر وہ سپروائزر اور آپ کے ریسرچ انٹرسٹ میچ کرتے ہیں نا تو بہت سارا کام آپ کا وہیں پہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو سپروائزر ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے دس از مائی پروجیکٹ، تو آپ کے یہ انٹرسٹ ہیں، آپ یہ سرٹن آبجیکٹو پہ کام کرو گے، تو دین اٹ میکس اٹ ایزی. تو پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، اپلائی کریں، اپنے ریفرنس لائیں اور سارا جو یونیورسٹی کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں نا اس کو پورا کریں. تو جب آپ وہ پورا کر لیتے ہیں اب ایونچولی دیٹ ایپلیکیشن میکس ٹو دا سپروائزر. تو اگر وہ سپروائزر پہلے ہی آپ کے ساتھ کمٹ کر چکا ہے اور اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو آبویسلی اٹ ول بی ویری کوئک کہ آپ کو ایڈمیشن ہو جائے گا، وہ فنڈنگ آپ کے پروگرام کی طرف کمٹ کرے گا، تو وہ پروسیس سارا بڑا اسموتھ ہوگا. تو اس میں جو میری پرسنل ایڈوائس ہے کہ اینڈ جو نارملی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں دے ہیو ون ای میل ڈرافٹیڈ، دے ٹرائی ٹو سینڈ دا سیم ای میل ٹو ایوری ون. تو اس میں پراپر ریسرچ بڑی ضروری ہے. اگر آپ کسی کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کو سمپلی یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو سپروائزر ہے وہ کام کون سا کرتا ہے، تو آپ کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے. تو جو آپ کی ای میل ڈرافٹ ہے نا تو آپ نے اس کو اس کے حساب سے اسٹرکچر کرنا ہے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یہ ایک رینڈم ای میل ہے دیٹ ہیز نو کنیکشن ود می. تو کیونکہ آپ اپنے آپ کو ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ پریزنٹ کر رہے ہو ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن، تو یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد جو آپ کی لینگویج ہے جو آپ ڈرافٹ کرتے ہو ای میل کا دیٹ نیڈ ٹو بی ویری پروفیشنل. تو بعض اوقات وہ ہم ای میلز دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے جس میں وہ شارٹ انگلش یوز کرتے ہیں، تو دیٹ شوز دا لیک آف پروفیشنلزم، اور تو اس میں وہ اس کو سیریس نہیں لیتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. لیکن جتنے بھی ریسرچ فنڈیڈ پروگرامز ہیں اس میں جو سپروائزر کی ایکسیپٹنس ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو اٹ اسٹارٹس ود دا سپروائزر اینڈ اٹ اینڈز ود دا سپروائزر. تو یہ رائٹ اپروچ یہی ہے کہ اس میں آپ سپروائزر کے ساتھ کانورسیشن کریں، اس کو ریچ آؤٹ کریں اور پروفیشنلی اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور پھر ایک کنسنسس پہ آئیں کہ بھئی وہ اگر کر سکتا ہے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا، اگر نہیں کر سکتا اس کی انٹرسٹ آپ سے ڈفرینٹ ہے تو دین سیک آؤٹ ادر اپرچونیٹیز. تو یہ میری اس میں یہی یہ جو ریسرچ فنڈڈ پروگرامز ہیں اس کی یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ سپروائزر فائنڈ اے سپروائزر فرسٹ ہو الائنڈ ود یور ایکسپرٹیز اینڈ ریسرچ انٹرسٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہارٹ ٹو ہارٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب مجھے امید ہے ڈاکٹر اعتزاز فاروق کے آپ نے جو ویلیوڈ ان پٹ ہے ان کے جو انہوں نے جو جس وضاحت کے ساتھ، جس آسانی کے ساتھ اور جس ڈیٹیل میں انہوں نے میرے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، بیسیکلی جو آپ کے بہاف پہ میں نے سوال سارے پوچھے، مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن نشین رکھیں گے. اور اگر آپ کا ارادہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا ہے، خصوصاً ریسرچ ڈگری، ایم فل، پی ایچ ڈی، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں جانے کا، اور اسکالرشپ کے آپ امیدوار ہیں، تو ڈاکٹر اعتزاز فاروق کے ان ویلیوڈ پوائنٹس کو ضرور مد نظر رکھیے گا. اور جب تک ہم اگلے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا اہل خانہ اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. اور میں آپ کے بہاف پہ ڈاکٹر اعتزاز فاروق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج وقت نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے. تھینک یو اسد صاحب فار دا انویٹیشن. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے ویورز کے لیے یوزفل ہوگا، اینڈ آئی لک فارورڈ چیٹنگ ٹو یو ان فیوچر.
enjoy the rest of your day. بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. تھینک یو. بہت شکریہ.